جاوید احمد غامدی صاحب یا پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب؟ غامدی صاحب آؤٹ آف کوشچن. اب آپ کو تھوڑا سوچنا پڑے گا. جاوید احمد غامدی صاحب یا پھر مفتی منیب الرحمان صاحب؟ غامدی صاحب. مجھے سوچنا بھی نہیں پڑے گا. نہیں، اب تو آپ کو بالکل سوچنا پڑے گا، کیونکہ جس شخصیت کا میں نام لینے والا ہوں میرے خیال سے ان کے کریڈٹ کو آپ ڈسکارڈ نہیں کر سکتے. جاوید احمد غامدی صاحب یا پھر مفتی تقی عثمانی صاحب؟ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے 1000 بھی ہو تو ہمارے غامدی صاحب کے برابر نہیں ہو سکتے. علی بھائی، اتنی غامدی صاحب سے محبت، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب علمی کی محبت اسلامک ہے. بینکنگ. غامدی صاحب سے علمی محبت ہے نا. میرا سوال ہے کرپٹو کرنسی، کیا وہ اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے؟ کئی 100 برس تک یہ بحث ہوتی رہی کہ یہ کاغذی کرنسی حلال ہے یا حرام ہے. بالآخر وہ حلال ہو گئی اور ساری باقی حرام ہو گئی. اکبر علی آبادی کا ایک شعر ہے، آخر میں وہ سن لیجئے. انہوں نے کہا تھا کہ ڈاسن نے ایک بوٹ بنایا، میں نے ایک مضمون لکھا. جیسے باٹا ہے، اسی طرح کسی زمانے میں ڈاسن کمپنی کے جوتے ہوتے تھے. انہوں نے کہا ڈاسن نے ایک بوٹ بنایا، میں نے ایک مضمون لکھا. ملک میں مضمون پھیلا اور جوتا چل گئے. تو اس وجہ سے بھائی یہ کرنسی کے چلنے نہ چلنے کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اسی طرح چلنی ہے جیسے کاغذی کرنسی چل رہی ہے. میں ملیشیا میں تھا، 10 سال میں وہاں رہا، تو پتہ چلا کہ وہاں ایک صوبے میں مذہبی لوگوں کی حکومت ہے، علماء کی. انہوں نے یہ خیال کر کے کہ یہ کاغذی کرنسی تو کبھی بھی جائز نہیں تھی، وہاں پر سونے کے سکے جاری کر دیے. اب یہ کرنسی کیا ہوتی ہے، سونے کا سکہ کیوں ختم ہوا ہے، اس پر غور کیے بغیر جاری کر دیے. لوگوں نے وہ سارے سکے سونے کے خرید کے گھر رکھ دیے، کرنسی کی ضرورت اسی طرح باقی. تو اس لیے یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو اسی طرح طے ہونا چاہیے جیسے دنیا میں طے ہوتی ہیں. اس میں اگر کوئی اخلاقی لحاظ سے مسئلہ ہوگا تو مذہب اس پر گرفت کرے گا، ورنہ مذہب کو اس طرح کی چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں.